اور اب اس جانب بھی توجہ دلائیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے ہم سب جشن منا رہے ہیں، جس طرح سے ہم سب ان کا ذکر کرتے ہیں، گھر پہ محافل رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، ان کی آل سے محبت کرتے ہیں بلکہ مودت کرتے ہیں، ہم سب کو خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ان کے حکم پہ چلیں۔ خصوصاً پردے کے حوالے سے خواتین توجہ دیں، اور یہ پہلے بھی ہم توجہ دے چکے ہیں کہ یزید اور معاویہ کے ماننے والے پردہ کریں، ہندا کے ماننے والے پردہ کریں، اور جناب سیدہ کی ماننے والیاں نہ کریں، شرم کا مقام ہے۔ چلیں جی بہت زیادہ نہ کریں، واجب حد تک کریں۔ شادیوں کی تقاریب میں دشمنان اہل بیت میں پردے کا اہتمام ہو، اور جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے اس کے بعد بے پردگی ہو، جس کے بازو پہ امام ضامن فاطمہ کا ہو وہ بے پردہ ہو، یا ظلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ اب اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ امام ضامن ہٹا دیں، نا، اس کا سلوشن یہ نہیں ہو سکتا کہ چلیں جی حدیث قصہ کے بعد میوزک بری لگتی ہے، چلیں جی حدیث قصہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ سلوشن نہیں ہے اس کا۔ یہ یاد رکھیں کلچر خراب سے خراب ہوتا جائے گا۔ اسی یورپ امریکہ کی بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ حدیث قصہ بھی ہوئی ہے، تلاوت قرآن بھی ہوئی ہے، مکس گیدرنگ تو ہے ہی، اور بعد میں مہمانوں کے لیے بار بھی لگا ہوا، ڈانس پارٹی بھی ہوئی ہے، اور یہ کام خراب سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا سلوشن یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پھر ہم مسجد امام بارگاہ میں نکاح کر دیتے ہیں جس سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو راضی کر لیں گے اور باقی چیزوں میں دوسروں کو راضی کر لیں گے، یہ بھی سلوشن نہیں ہے۔ بلکہ ہر تقریب ایسی ہو کہ جس میں کہا جا سکے کہ ہم امام زمان علیہ السلام کو دعوت دیں۔ ایک ہمارے دوست کے والد نے ایک ہمارے دوسرے دوست کے والد سے کہا، اس کو ہم دوبارہ بھی تفصیل سے بیان کریں گے کیونکہ تھوڑا سا اس میں ہمیں تردد ہے کس نے کس سے کہا، تو فی الحال ہم نام نہیں لے رہے۔ اور یہ دونوں دوست تھے، اور یہ دونوں دوست بنے تھے قم میں، یاد رکھیں، اور یہ دونوں بڑے نیک افراد تھے، دونوں سے ہم ملیں گے، ہمارے دوستوں کے والد تھے۔ تو ایک نے کہا کہ میں نے اپنی شادی میں، بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں بہت لوگوں کو بلایا تھا، یعنی مثلا جیسے باتیں ہوتی ہیں اتنوں کو، تو ساری برادری کو اور سب کو بلایا تھا۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ سب کو بلایا تھا، پورا ذہن پہ دو کہ سارے اپنے اقربا کو، اقربا یعنی قریب لوگ، سارے رشتہ داروں کو بلایا تھا، سارے محبت کرنے والوں کو بلایا تھا، ذہن پہ زور دو۔ انہوں نے کہا ہاں سب کو بلایا تھا۔ کافی دیر انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، پھر ذہن پہ زور دو، بلایا تھا، کہا کہ ہاں سب کو بلایا تھا۔ کافی دفعہ پوچھنے کے بعد کہا قسم کھا کے بتاؤ امام زمان کو بلایا تھا؟ بلایا تھا۔ کس میں بلایا تھا؟ واقعا سوال کیا جائے، حدیث قصہ میں، یا بے پردگی میں بلائیں، یا میوزک کانسرٹ میں بلائیں، یا بے پردہ سیدانیوں میں بلائیں، یا ڈانس پارٹی میں بلائیں، بالآخر کس میں بلائیں؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ فضائل بیان کرنا، ذکر کرنا خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، یہ سب ہمارے لیے واقعا خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھنا ہوگا، اور سلوشن یہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا کہ مسجد میں کر دیا باقی آزاد ہو گئے۔ اچھا جی امام ضامن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہٹا دیتے ہیں، نا، ہٹانا نہیں ہے، لگانا ہے، حدیث قصہ پڑھنی ہے، اور پھر اہل بیت کے مطابق پوری کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ بعض دفعہ پاکستان میں ہوا، آپ یقین جانے، ہم نے کہا مکس گیدرنگ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، لوگ بھی بڑے ایکسائٹڈ۔ اچھا ہم کیونکہ جاتے بھی خود تھے تو اور شیر ہو جاتے تھے، انہیں پتا تھا یہ بیچارہ چلا بھی خود جائے گا، آ بھی خود جائے گا۔ تو ایک آدھ دفعہ تو یہ ہوا کہ نکاح کے بعد ہمیں کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا گیا، تو کھاتے ہوئے ہم کو احساس ہوا تو پیچھے خواتین کھڑی ہیں کوئی، ایسے کر کے دیکھا پتا ساری قناعت ہٹا دی تھی۔ میں نے کہا آپ سے تو بات ہوئی تھی یہ نہیں ہوگا، پتا چلا بالکل بیہیویئر بدل گیا، ان کو پتا بھی نکاح تو ہو گیا ہے، زیادہ کیا کریں گے۔ پھر میں اٹھا کہ نہیں کھانا کھائیے مولانا صاحب، میں نے کہا آپ نے کہاں چھوڑی ہے جگہ، آپ کو تعجب ہوگا ہم اٹھ کے آ گئے، کسی نے نہیں روکا، یعنی ہمیں بیوقوف بنایا گیا صرف نکاح کی حد تک۔ پھر ہم اٹھ کے آ گئے، اب ان کو پتا تھا کہ چلا بھی گھر جائے گا، ہم اٹھ کے آ گئے، خود ہی اپنی گاڑی سے واپس بھی آ گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری محافل ایسی ہوں کہ جس میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے توسل کیا جائے کہ آپ تشریف لائیے، یعنی کیا فقط مجلس میں ہمیں توقع ہے کہ وہ آئیں؟ کیا ہماری باقی محافل میں ان کا حق نہیں ہے؟ اور ائمہ علیہم السلام کو بلایا جائے،
اور خصوصاً امام زمان علیہ السلام سے توسل کیا جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں اور آپ ایک نظر کرم فرمائیں تاکہ اور زیادہ کوشش کر سکیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.